آپ نے نام یاجوج ماجوج تو سنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں تو یہ ایک ایسی قوم ہے، یعنی لوگوں کا ایک گروپ ہے جو انسانوں سے کافی طاقتور اور بھیانک ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، یاجوج ماجوج کی یہ قوم اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہتی ہے، لیکن انہیں ابھی حکم نہیں ہوا کہ وہ اس دیوار سے نکل جائیں، یعنی کہ ایک دیوار۔ اس قوم کو ایک بادشاہ نے، جن کا نام ذوالقرنین آیا ہے، ایک بڑی سی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ آج تک کوئی اس دیوار کو ڈھونڈ نہ پایا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس کا لوکیشن چین میں وال آف چائنا کے قریب ہے۔ یہ بادشاہ ذوالقرنین جب پوری دنیا کی سیر کر رہے تھے، اس وقت وہ بہت دور نکل گئے، جہاں انہیں ایسے لوگ دکھائی دیے جو انسانوں سے بہت الگ اور ڈراؤنے تھے۔ وہاں قریب میں ایک بستی تھی، جہاں بستی والوں نے اس بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ قوم اچانک پہاڑوں کی طرف سے آتی ہے اور ان کی بستی کو تہس نہس کر کے چلی جاتی ہے، جس سے ہمیں کئی برسوں سے جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اس بستی والوں نے اس قوم سے نجات چاہی اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تاکہ میں اس قوم کو قید کر سکوں۔ تو اس طرح ذوالقرنین نے لوہے کے کئی سریے منگوائے اور اس پہاڑ کی چوٹیوں تک پتھر اور لوہے کے سریوں سے اس پہاڑ کو چن دیا گیا۔ پھر تانبا یعنی میٹل اور سیسا یعنی لیڈ کو پگھلا کر اس پہاڑ کے بیچ ایک بڑی دیوار بنا دی گئی جو بہت چکنی اور مضبوط ہے۔ اب یہ قوم اللہ کے حکم کے بغیر اس دیوار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس وقت سے یہ قوم اس دیوار کو سر کرنے کی کوشش کرتی آئی ہے، لیکن آج تک اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دیوار انتہائی چکنی اور مضبوط ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری زمانے میں یہ دیوار بظاہر ٹوٹ گئی تھی، یعنی اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ پڑ گیا تھا۔ تب سے یہ دیوار آج تک ٹوٹتی معلوم نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے قریب ایک دن آئے گا کہ ان کا سردار انشاءاللہ کہے گا، یہ لفظ اچانک اس کے منہ پر آئے گا اور بس اس کے دوسرے ہی دن یہ قوم اس دیوار کو سر کر لیں گی اور اس طرح یہ توڑ کر دنیا میں تباہی مچاتی ہوئی ظاہر ہوگی۔ یاجوج ماجوج کی قوم انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جن میں کوئی مرتا ہے تو پیچھے 1000 اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قوم کی آبادی کتنی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم کب اس دیوار کو توڑ کر نکلیں گی اور کیا انہیں مارنا آسان ہوگا؟ یہ قوم حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، جنہیں جیسس کہا جاتا ہے، دنیا میں آپ کے آنے کے بعد دیوار توڑ کر دنیا میں تباہی مچاتی ہوئی نکلے گی۔ یہ قوم دنیا کا پورا پانی پی جائیں گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی دریا کے پاس چلا جائے گا تو اکیلے ہی پورا دریا کا پانی پی جائے گا۔ بحر طبریہ، جسے سی آف گیلیلی کہا جاتا ہے، جو آج اسرائیل میں ہے، اس جھیل کے پانی کو یہ قوم ایک پل میں ہی پورا پی جائیں گی۔ پانی کے علاوہ یہ قوم پوری خوراک ختم کر دیں گی، یعنی اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہوگا۔ اس قوم سے کوئی بھی نہیں لڑ پائے گا، لیکن یہ سب کو ختم کر دیں گی، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑے پہاڑ پر پہنچ جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا ایک خاص گروہ ہوگا، ایک خاص گروپ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخر تک ہوگا۔ یاجوج ماجوج جب دنیا میں تباہی مچا رہے ہوں گے تو وہ ارادہ کریں گے کہ اب آسمان والوں کی باری ہے، چلے دنیا والوں کو ختم کرنے کے بعد اب آسمان والوں سے لڑے۔ اس ارادے کے ساتھ یہ قوم آسمان کی طرف تیر برسائیں گی، جس کے بعد انہی کی تیریں خون آلودہ انہی کے پاس جائیں گی۔ تیروں کو خون آلود دیکھ کر یہ قوم سمجھیں گی کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، لیکن دوسری طرف حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام رب سے دعا مانگیں گی کہ اس قوم سے نجات حاصل ہو اور ان کی دعا قبول ہو جائیں گی۔ بس جس وقت یہ قوم جشن بنا رہی ہوں گی، ان پر اللہ رب العزت ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردن میں پیدا ہوگا، جس سے یہ پوری قوم ڈھیر ہو جائیں گی۔ اب پوری دنیا میں ان کی لاشیں پھیلی بدبو مار رہی ہوں گی، جس سے انسان بڑے پریشان ہوں گے۔ اب پھر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام رب سے التجا کریں گے اور دعا مانگیں گے کہ کسی طریقے سے ان کی لاشوں سے انسانوں کو نجات ملے۔
बस बताया जाता है कि ऊंट की गर्दनों वाले बड़े परिंदे आकर इनकी लाशों को ले जाएंगे। इस तरह आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन पर बारिश बरसाएंगे जिससे ज़मीन आईने की तरह चमकदार हो जाएंगी। लोग याजूज माजूज के हथियारों को 7 साल तक इस्तेमाल करेंगे और ज़मीन पर ऐसे फल उगेंगे कि एक अनार को कई लोग साथ मिलकर खाएंगे और इसके छिलके को छतरी के तौर पर धूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये दौर होगा याजूज माजूज के ख़ात्मे के बाद, और इसके ख़ात्मे के बाद सिर्फ एक ही ग्रोह होगा जो बच पाएगा, और वो ग्रोह होगा हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के साथ वाला ग्रोह। इसके अलावा ये कौम पूरी दुनिया में तहस नहस करके तमाम तर इंसानों को ख़त्म कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।